روشنی کے مسافر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک ایسے مسافر کی ہے جس نے 300 سال قبر میں گزارے، اور جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا عجیب سا دکھتا تھا، ایسے کپڑے پہنے تھے جیسے پرانے زمانے کا کوئی مالدار شخص ہو۔ کہنے لگا، حضرت مجھے ایک مسئلہ ہے۔ شاہ عبد العزیز نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا، میں بہت مالدار تھا، بڑے عیش و عشرت میں زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن آقا نے مجھے نوکری سے نکال دیا، پیسے ختم ہو گئے، فکر کا وقت آ گیا، میں اپنے گھر چلا آیا، پیسے نہیں تھے تو گھر والوں نے عزت دینا چھوڑ دیا۔ میرے بچے مجھے ملامت کرنے لگے کہ گھر میں بیکار پڑے رہتے ہو، کوئی کام کیا کرو۔ میں گھر والوں پر بوجھ بن گیا۔ ایک دن غصے میں گھر سے نکلا، ایک گھوڑا تھا اور کچھ کپڑے لیے جانے لگا تو گھر والے رونے لگے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، لیکن میں نہ رکا اور سفر کرنے لگا۔ کافی سفر کرنے کے بعد ایک جگہ انتظارگاہ میں بیٹھ گیا۔ وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ عورتیں مسافر تھی اور کچھ عورتیں جسم فروش تھی جو وہاں انتظارگاہ میں مسافروں کے لیے بیٹھی ہوتی تھی اور مسافروں کو اپنا جسم بیچتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں وہیں پریشان بیٹھا تھا کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کھانے کو کچھ ہو تو دے دو۔ وہ میرا مقصد نہیں سمجھی، انہوں نے کھانے کو دیا تو کچھ عورتیں اور آ گئی اور کہنے لگی، رات کے لیے کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس آگے سفر کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، جو کھانا دیا ہے اس کے بدلے مجھ سے کوئی مزدوری کروا لو۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور مجھ سے بار بار پوچھنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے پورا واقعہ بتا دیا کہ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، میں کہیں مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں غریب بندہ ہوں۔ وہ مجھے زبردستی کھینچ کر گھر کے اندر لے گئی اور کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، مجھے آپ کے حال پر ترس آ گیا، میں جسم مجبوری میں بیچتی ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور ایک تھیلی نکالی، اس میں 10 دینار تھے، وہ مجھے دیے اور کہنے لگی، یہ پیسے میں نے جسم بیچ کر نہیں کمائے، میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں۔ یہ پیسے میں نے اپنے کفن دفن کے لیے رکھے تھے کہ میں نے ساری عمر جسم فروشی کر کے پیسے کمائے ہیں، لیکن اپنا کفن حرام کے پیسے سے نہیں لوں گی، اس لیے میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں۔ یہ پیسے آپ لے لو، اگر آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا، اگر نہ ہوئے تو ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، اگر حرام کے پیسوں کے کفن میں دفن ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ 10 دینار لے کر میں وہاں سے چل دیا کہ ایک جگہ ایک مالدار آدمی کو دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، حضرت مسافر اور غریب آدمی ہوں، کوئی مزدوری چاہیے؟ وہ کہنے لگا، کون سا کام کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، ہر کام کر سکتا ہوں، فکر و فاقہ اور پریشانیوں کا مارا ہوا ہوں، ایک عورت سے 10 دینار قرض لے کر آیا ہوں، جو بھی کام بولو گے کروں گا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ مزدوری پر رکھ لیا۔ اللہ نے مجھے فہم اور سمجھ زیادہ عطا کی تھی، میں اس کا خاص آدمی بن گیا، اس کے پاس جو بھی آتا وہ مجھے دے دیتا۔ ایک زمانہ گزرا کہ مجھے گھر سے ایک خط موصول ہوا کہ بچوں کی شادی کے لیے پیسے بھیج دو۔ میں نے خط ساتھ لیا اور کچھ ہاتھی اور اونٹ ساتھ لے کر نکلا۔ 8000 دینار میرے پاس تھے۔ اس وقت 8000 دینار آج کے مطابق کروڑوں بنتے ہیں۔ 8000 دینار ایک تھیلی میں لے کر چل پڑا۔ جب اسی انتظارگاہ پر پہنچا تو میں نے وہاں کی عورتوں سے پوچھا کہ یہاں فلاں عورت رہتی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، وہ تو بیمار بستر پر پڑی ہے، فکر و فاقہ میں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم سے جو بچتا ہے اسے کھانے کو دیتی ہیں۔ میں نے کہا، مجھے وہاں لے چلو۔ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ بہت برے حال میں تھی۔ میں نے کہا، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آ گیا ہوں، آپ کو جو چاہیے بولو۔ تو وہ کہنے لگی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں توبہ کر چکی ہوں، میرا وقت آ چکا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، بستر مرگ پر ہوں، مجھ پر بس اتنا احسان کر دینا کہ میرے مرنے تک میرے پاس رہو۔ اسی 10 دینار سے جو میں نے آپ کو دیے تھے میرے کفن دفن کا انتظام کر کے چلے جانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں وہیں اس کے پاس رہنے لگا۔ کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس 10 دینار کے مقابلے کئی گنا زیادہ پیسے اس کے کفن دفن پر لگا دیے۔ پیسوں کی تھیلی میں اپنے پاس رکھتا تھا، اسے دفن کر کے میں واپس آ کے سو گیا۔ رات کو ایک خوفناک خواب آیا اور میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔
देखा तो पैसों की थैली पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। सोचने लगा कि कहीं वो थैली कब्र में तो नहीं रहेगी। पैसे बहुत ज्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा कर लिया। कब्र अभी ताज़ा थी। मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटाकर देखा तो कब्र के अंदर से थैली और औरत दोनों गायब थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू किया कि शायद मिट्टी ज़्यादा डाल दी हो और वो नीचे हो। काफ़ी मिट्टी हटाने के बाद मैंने एक मंजर देखा। सामने एक दरवाज़ा था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सामने आलीशान महल दिखाई दिए। सामने तख्त पर एक खूबसूरत शहजादी बैठी थी। मैं घबरा गया कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। अगर बादशाह ने देख लिया तो सर कलम कर देगा। मैं भागने लगा था कि नौकरों ने पकड़ा और शहजादी के पास ले गए। वो कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं। कहने लगी, मैं वही औरत हूँ जिसको आपने अपने हाथों से दफनाया था। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? कहने लगी, मैंने सारी उम्र जिस्म बेचा था। अल्लाह का सामना करते हुए मुझे शर्म आती थी कि मेरा ये पलीत और गंदा जिस्म इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शर्माना नहीं, आपने मेरे नाम पर गैरत की है, मेरे मजबूर बंदे की मदद की है। आज 10 दिनार के बदले मैंने आपको जन्नत अता की है। कहते हैं मैंने कब्र में 3 सादत गुजारे तो उस औरत ने कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, अगर थोड़ी देर और रुके तो दुनिया का निज़ाम बदला हुआ होगा। मैं कब्र से निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े बदल चुके थे। जो इंतजार का थी वहाँ पर आलीशान इमारत खड़ी थी। सब कुछ बदला हुआ था। थैला मेरे हाथ में था। मैं हैरान और परेशान खड़ा था। वहीं पर एक बाबा जी खड़े थे। मैंने पूछा, बाबा यहाँ एक इंतजार का हुआ करती थी। वो कहने लगा, मुझे मालूम नहीं, आओ मैं तुम्हें अपने वालिद के पास ले चलूं, शायद उसे पता हो। मैं वहां गया तो एक नहायत उम्र रसीदा शख्स चारपाई पर लेटा था। मैंने उससे पूछा, बाबा यहाँ पर एक इंतजारगाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगा, बेटा मैंने खुद तो नहीं देखा लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक इंतजारगाह हुआ करती थी जहाँ पर जिस्म फरोश औरतें रहा करती थी। वहाँ पर एक बदकार औरत थी जिसकी कब्र में एक शख्स उतरा था। 300 साल हो गए, वो शख्स वापस नहीं निकला। तो मैंने कहा, बाबा वो शख्स मैं ही हूँ। तो बाबा ने आंखों को उंगलियों से खोल के मुझे देखा। शायद उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी या उसे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बाबा जी को वो पैसे दिखाए तो वो बोला कि इन पैसों का मुझे नहीं मालूम कि किस ज़माने के हैं। यहाँ एक मुहद्दिस रहता है, शाह अब्दुल अजीज़ उसका नाम है, उसी के पास चले जाओ। वो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास चला गया और सारा वाक़या बयान किया। तो उसने फरमाया, आपके ज़माने के लोग यहाँ नहीं हैं, आप मक्का मुकरमा चले जाओ और वहाँ इबादत करते रहो। वो शख्स मक्का मुकरमा चला गया, वहाँ बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करता रहा और वहीं पर ही वफात पाई। उसे जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के रास्ते में किया गया एक छोटा सा अमल भी हमें किस तरह जन्नत के दरवाजे तक ले जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रोशनी के मुसाफिर को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। रोशनी के मुसाफिर हमेशा आपके साथ है। अल्लाह हाफिज़।